یقیناً آج کا دن اپنی تاریخ حیثیت سے انتہائی نمایاں ایام میں سے ہے، اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن نظریاتی مملکت کی نظریاتی اسمبلی نے ایک نظریاتی فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ آج بھی میری مملکت کے نظریاتی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کو بڑھا رہا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وطن کے باسی جنہیں اس وطن کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ آزادی کے ساتھ اسلامی عبادات کی جا سکیں اور آزادی کے ساتھ مذہب اسلام پر عمل کیا جا سکے، اس وطن کے رہنے والوں اور اس زمین پر بسنے والوں کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کس طرح کا ہے، یہ فیصلہ بتلاتا ہے کہ ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے اور مذہب کے ساتھ کتنی مضبوط وابستگی ہے، اور یہی فیصلہ بتلا رہا ہے کہ پاکستان کے باسی ہی اگرچہ تمام بلاد کے اندر اہل اسلام موجود ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں سے جہاں محبت رسول موجود ہے، عشق رسول موجود ہے، صوفیاء کرام اہل اللہ کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ موجود ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین سے عقیدت کا رشتہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اکرام کا تعلق موجود ہے، وہ یہی پاک سرزمین ہے۔ اس لیے کسی کی اسمبلی کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے، اور یہ آئین پاکستان کا حصہ جو ہے بنایا گیا سیف چشتیائی کے اوراق کو اور فتاوی رضویہ کے اوراق کو، یہ آئین پاکستان کا حصہ بن جانا ہمارے اکابرین اہل سنت کی کامیابی ہے۔ اس موقع پر ان کارکنان اور ان قائدین کی خدمات کو یقیناً ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی کوششوں اور کاوشوں کے سبب یہ تحریک مضبوط اور ہوئی اور تقویت پہنچی، اور یہاں تک کہ اسمبلی کے ایوان کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس کے اندر بڑی ہستیاں موجود ہیں جو تحریکی حوالہ سے کام فرماتی رہیں، اس میں حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ، قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت اسلامیہ سید خلیل احمد رضوی صاحب، علامہ محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے شب و روز ختم نبوت کی تحریک کے لیے اپنے اوقات بھی دیے، یہاں تک کہ ان ہستیوں نے اپنی جانیں قربان کرنے کے عزم بھی کیے۔ عدالتوں سے ان کے خلاف مقدمات کے نتیجے میں پھانسی کی سزائیں بھی آئیں، لیکن ان لوگوں نے اپنا جذبہ وہ ٹھنڈا نہ ہونے دیا اور اسے سرد نہ ہونے دیا، بلکہ اس تحریک کو مزید آگے بڑھاتے گئے۔ بالآخر ان ہستیوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات دیکھ لی کہ اسمبلی کے آئین پر فتاوی رضویہ کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا اسمبلی کے فلور پر، تو یہ اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی کامرانی کا یہ دن ہے، اور اس میں یقیناً جن شخصیات کا علمی جہاد موجود ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کی ذات گرامی، حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر خان صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، حضرت پیر میل شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مبارک شخصیات ہیں جو اس ختم نبوت کی تحریک کا حسن ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے ادوار کے اندر بڑی خدمات انجام دی۔ بہت ساری شخصیات ہیں، ہر ایک کا نام اس نشست کے اندر ممکن نہیں، میں انتہائی اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مبارک دن ان شخصیات کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوا۔ ایسے دن کے اندر شہدائے ختم نبوت کو یاد کرنا، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا، یہ بھی انتہائی ہمارے لیے ضروری امر ہے، اور ایسے موقع پر جہاں ہم اس دن کے احیاء کے لیے آج موجود ہیں اور ان بزرگوں اور اکابرین کی خدمات کو سراہ رہے ہیں، وہاں ہم
حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں صرف اسے آئین کا حصہ ہی بنایا گیا ہے یا اس پر عمل بھی کیا جانا ہے؟ ہمارے ادارے کیوں نہیں آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے وہ حرکت کے اندر آتے؟ اور ایسی صورت کے اندر کہ جب شاعر اسلام کو ایسا طبقہ استعمال کر رہا ہے اور اعلانیہ استعمال کر رہا ہے اور ان کی تبلیغی سرگرمیاں ہمارے ملک کے اندر جاری ہیں اور تبلیغی رسالے ان کے چھپتے ہیں، تبلیغی ان کے چینل وہ کام کر رہے ہیں، تو اس حوالہ سے جب آئین پاکستان کے اندر ان کی تبلیغی سرگرمیوں کو روکنے کا کہہ دیا گیا ہے، تو اب یہ کیوں نہیں ایسی صورت کے اندر کوشش و کاوش کی جاتی؟ کیوں اس سے اغماس بڑھتا جا رہا ہے؟ کیوں اس کے اندر غفلت بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں ایسی طرف دھیان نہیں کیا جا رہا؟ آج کے اس اجتماع کی تائید سے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کو کلیدی ذمہ داریوں سے ہٹایا جائے۔ یہ صرف دین اسلام کا تقاضا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تقاضا نہیں، بلکہ ملک پاکستان کے ساتھ محبت کا بھی تقاضا ہے، اس لیے کہ عالمی دنیا کے اندر وہ پاکستان کے خلاف ناپاک جسارتیں کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل قوتوں سے مل کر پاکستان کے بارے میں ایسے ناپاک ارادے بنا رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے اور قانون پاکستان کو حرکت میں لا کر جو شاعر اسلام کو یہ استعمال کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر، جیسے میں نے قریب دور میں اندر دیکھا کہ قربانی کی وہ عبادت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے رب تعالیٰ نے خاص فرمائی ہے، اس عبادت کے اندر بھی ان لوگوں نے شرکت کی کوشش کی اور قربانی کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسی صورت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ سماجی بائیکاٹ بھی ضروری ہے تاکہ یہ علیحدہ نظر آئیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام علیحدہ نظر آئیں، اور اس کے اندر فرق ہونا ضروری ہے۔ ان کو اپنی عبادات کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ جب قربانی کے اندر شامل ہوں گے، ان میں سے ایک حصے دار اگر ایسا ہے اور 6 حصے دار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو قربانی کی قبولیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہیں دور رکھا جائے ایسے معاملات سے۔ اور ایسے موقع پر انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں جو سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ اس ماہ اقدس کی نسبتیں ہیں، اس کے احترام کو مزید یہ بڑھا دیتا ہے۔ تو احترام کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم جن کا احترام نہیں کرتے ان کا بھی احترام کریں، لیکن ایسے حالات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں زبان تان دراز کی گئی۔ یہ انتہائی تکلیف کا معاملہ ہے اور انتہائی دکھ کا یہ معاملہ ہے، اور ایسے موقع پر جو اس کا اظہار کر رہا ہوں یہ بھی شدید تکلیف کے سبب سے کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اساس اسلام ہیں، بنیاد اسلام ہیں، اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ ہستیاں آپ کی نگاہ کا فیض براہ راست حاصل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تزکیہ نفس کروایا ہے۔ ان ہستیوں اور ذوات کے بارے میں ایسا کلام کرنا اور ایسی جسارت کرنا یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ صرف قابل مذمت نہیں بلکہ یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایسا کام کیا ہے ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں اور انہیں جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ بالخصوص آصف علوی جیسا مجرم جس نے جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کے بارے میں زبان کھولی، ایسے آدمی کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس معاملے میں جو غفلت برتی گئی ہے، یہ صرف غفلت جو حکام نے برتی ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ملک کو عالمی قوتیں اپنے مفادات کے لیے عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان نے جو معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کرتے ہوئے افواج پاکستان نے جو فتح اور کامیابی حاصل کی ہے، اس فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، مذہبی کشیدگی پیدا کی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسی مؤثر قانون سازی کی جائے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین
اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے کوئی آدمی اہانت کا جرم نہ کر سکے، اور توہین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور توہین اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے حوالہ سے ملک کے اندر مؤثر قانون سازی کروائی جائے۔ ہاں، مذہبی منافرت کے حوالہ سے قوانین موجود ہیں، لیکن ان ہستیوں کی شان کے مطابق، ان کی تقدیس کے مطابق جتنا یہ بڑا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کروائی جائے، اس لیے کہ جہاں صورتحال ایسی پیدا ہو جائے لیگل میگزم کہ وہاں پھر قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سچویشن اس معاشرے میں پیدا ہو گئی کہ جو بنیاد اسلام ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، جو اساس اسلام ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ کبھی بھی اس معاشرے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور ایسے موقع پر فرانس جو اپنے آپ پر لبرلزم کا لیبل اور سیکولر اور احترام انسانیت کی بات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار فرد نے یہ بیان دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اہانت کے حوالہ سے جو خاکے ہیں وہ آزادی اظہار ہے۔ آج کی اس تقریب کے اندر اس بات کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور سختی سے یہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ اتنے جذبات کا مجروح کرنا، یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل ہوتے ہیں کہ اتنے اہل اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے یہ مطالبہ بھی میں پہنچانا چاہوں گا کہ عالمی طور پر ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے سبب سے انبیاء علیہ السلام کی اہانت کے حوالہ سے جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان کے لیے سزا معین کی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے کارکنان کو مثبت سمت کے اندر تائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے سیاسی زمینوں میں بغیر پڑھے ہوئے یہ خدمت انجام دینے کی ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو مزید بارونق و منور فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔